اچھا، یہ جو آج پہ لوگ جا رہے ہیں نا، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں مسلمان، تو بعض ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا اس میں کیا حکمت ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مناسک حج اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اپنی بندگی کا اظہار۔ نمبر 2، مشقت و بر طویل سفر اور پیدر پہ قربانیوں کی وجہ سے ظاہری و باطنی اصلاح۔ نمبر 3، حج کے مقامات پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کی جلوہ گاہ ہیں، جنہیں دیکھ کر انبیاء کے مقدس واقعات اور خدائی رحمت کی یادوں کا تازہ ہو جانا۔ حجاج کے قافلوں کی براستہ بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور گزرگاہوں جوک در جوک آمد و رفت اسلام کی اشاعت و تبلیغ کو متاثر کن ذریعہ ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کی باہمی اتحاد و اتفاق کا عملی مظاہرہ اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ نمبر 6، بین الاقوامی سطح پر مسلمان میں دینی احکام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا فروغ ہے۔ نمبر 7، احرام کی 2 چادروں میں مالدار غریب عرب و عجم خواص و عوام کی دربار خداوندی میں یکساں حاضری سے طبقاتی کشمکش اور دنیا کی محبت کا خاتمہ ہے۔ سفر حج پر اور اس دوران اہلانہ کی معاشی ضروریات پر کثیر سرمایہ خرچ کرنے سے دین پر مال خرچ کرنے اور مر مٹنے کے جذبے کا پیدا ہونا۔ نمبر 9، روزہ، نماز جیسی بدنی عبادات اور زکوٰۃ و صدقات جیسی مالی عبادات کی ادائیگی کے بعد حج کی شکل میں بدنی و مالی عبادات کے حسین مجموعے کی ادائیگی۔ اور نمبر 10، حج کے ذریعے گناہوں سے صفائی کے بعد حاجی کی نئی زندگی اور نئے حیات کے اثر نو شروعات ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، تو اسے جو ہے بغیر حکمتوں کا نہ سمجھیے، اور حج کے لیے جو ہے خود بھی جانے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ تلقین کیا کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو زندگی کی پہلی فرصت میں جوانی کے عمر میں جو ہے وہ حج کرے، تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔